نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑے کہ جس پر ابھی تم ہو، کہ جب تک وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے۔ اور اے عام لوگوں، اللہ تمہیں غیب پر مطلع نہیں کرتا، البتہ اللہ اپنے رسولوں کو منتخب فرما لیتا ہے جنہیں پسند فرماتا ہے۔ تو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اگر تم ایمان لاؤ اور متقی بنو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ گزشتہ کل بھی اس آیت پر میں نے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھیں۔ آج کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول پر جہاں ایمان لانا ضروری ہے، اس کے تحت، اس آیت کے تحت اس میں یہ بات بھی داخل ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس بات کی تصدیق کرو کہ اللہ رب العالمین نے اپنے برگزیدہ رسولوں کو غیب پر مطلع فرمایا ہے، یعنی انہیں علم غیب عطا فرمایا ہے۔ آئیے آج میں آپ کے سامنے چند حدیث مبارکہ رکھتا ہوں، اس کو اس نیت کے ساتھ سنیں کہ کبھی کوئی اگر آپ کو ایسا ملے تو آپ کو حضور کے بارے میں ساری باتیں علم میں ہونی چاہیے۔ اور یہ حدیث پاک میں آپ کے سامنے جو رکھوں گا، اس میں سے چند میں سے جو آپ کو یاد ہو سکے تو اسے اپنے ذہنوں میں نقش کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے رب کو دیکھا، اس نے اپنا دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان رکھا، میرے سینے میں اس کی ٹھنڈک محسوس ہوئی، اسی وقت ہر چیز مجھ پر روشن ہو گئی اور میں نے سب کچھ پہچان لیا۔ یعنی حضور کا علم دیکھے کہ اللہ نے کیا آپ کو سب کچھ عطا کر دیا۔ دوسری حدیث پاک یہ بھی ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمین میں ہے، سب میرے علم میں آ گیا۔ یعنی علم غیب پر دوسری حدیث پاک آپ نے سماعت کی کہ آسمانوں میں جو کچھ، اب بچا کیا؟ زمین بچی، زمین میں جو کچھ ہے حضور فرماتے ہیں سب میرے علم میں آ گیا۔ کس کی قدرت سے آیا؟ اللہ کے عطا کرنے سے آیا۔ یہ حضور نے کئی قرآن پاک کی حدیث آیات مبارکہ آپ کو ایسے ملیں گی کہ جس میں حضور نے اپنے علم غیب کی نفی بھی کی ہے، تو اس سے مراد ذاتی علم ہے کہ یعنی مجھے خود سے سب کچھ پتہ ہے۔ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ خود سے اللہ کے نبی نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا، بلکہ وہ اللہ ہی جانتا ہے سب کچھ، لیکن اس نے اپنے رسولوں کو عطا کیا ہے، یہ ماننا پڑے گا، یہ بھی ایمان میں داخل ہے۔ تیسری حدیث پاک سنیے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میرے سامنے اللہ نے دنیا اٹھا لی ہے اور میں اسے اور جو کچھ اس میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کچھ ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ اس روشنی کے سبب جو اللہ نے اپنے نبی کے لیے روشن فرمائی، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے لیے روشن کی تھی۔ یعنی پوری کائنات حضور کی نگاہوں میں ایسے ہے، حضور فرماتے جیسے ہتھیلی ہوتی ہے، اور اس میں ہتھیلی میں فرمایا کہ بندہ اپنی ہتھیلی کو کیسے دیکھ لیتا ہے، کہا حضور نے فرمایا کہ ساری کائنات میرے سامنے ایسے ہے کہ جیسے ہتھیلی ہے۔ چوتھی حدیث پاک سنیے، معجم الکبیر میں حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گزشتہ رات مجھ پر میری امت اس حجرے کے سامنے پیش کی گئی، بے شک میں ان میں سے ہر شخص کو اس سے زیادہ پہچانتا ہوں جیسا تم میں سے کوئی اپنے ساتھی کو پہچانتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، حضور کے علم کا عالم دیکھیں کہ کوئی اپنے ساتھی کو کیا پہچانتا ہوگا۔ حضور فرماتے
معاملے میں اپنی ساری امت کو پہچانتا ہوں اور ساری امت میں سے ہر ایک کو پہچانتا ہوں۔ گزشتہ کل بھی آپ نے سنا تھا کہ سب کے ایمان کا بھی حضور کو پتہ ہے، سب کے کفر کا بھی حضور کو پتہ ہے۔ 5ویں حدیث پاک فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں میں کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخلوق کی پیدائش سے بتانا شروع کیا، حتیٰ کہ جنتی اپنے منازل پر جنت میں داخل ہو گئے اور جہنمی اپنے ٹھکانے پر جہنم میں پہنچ گئے۔ جس نے اس بیان کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جو بھول گیا سو بھول گیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ جس میں کہاں سے ابتدا ہوئی اس شخص سے لے کر قیامت کب آئے گی، قیامت میں حساب کتاب ہوگا، سارے جنتی جو جنت میں پہنچ گئے، جہنمی جہنم میں اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئے۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں حضور نے سب کچھ ہمیں بتا دیا، تو جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جو بھول گیا سو بھول گیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کیسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور میرے آقا کو اللہ نے وہ برکت بھی دی۔ اگر آپ چاہیں تو پوری کائنات کب سے بنی اور جنتی جنت میں پہنچ گئے، صرف ایک دن میں حضور نے سب کچھ بتا دیا۔ وہ والی حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ بھی مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ جس میں حضرت عمرو بن اخطب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر سے غروب آفتاب تک حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا طویل خطبہ، نماز فجر سے شروع ہوا اور غروب آفتاب تک، کیا اس درمیان بیان کیا؟ راوی کہتے ہیں بیچ میں صرف ظہر اور نماز عصر کے علاوہ حضور نے کچھ کام نہیں کیا، یعنی نماز فجر سے جو بات شروع ہوئی تو صرف ظہر کی نماز کے لیے بس اور عصر کی نماز، اس کے علاوہ حضور نے وہ ساری باتیں بیان کی۔ وہ کیا بیان کی؟ راوی کہتے ہیں کہ آپ نے ہم سے وہ سب کچھ بیان کر دیا جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا، اور ہم میں زیادہ علم والا وہ ہے کہ جسے سب سے زیادہ یہ باتیں یاد رہیں۔ یعنی جو حضور نے خطبہ دیا نماز فجر سے لے کر نماز مغرب تک، غروب آفتاب تک، یعنی سب کچھ حضور نے بیان کر دیا۔ آپ اندازہ لگائیں کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کا معاملہ ہے۔ ایک حدیث پاک اور بیان کر کے آگے چلتا ہوں میں، صرف یہ بھی حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ سے واپسی پر ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اونٹ منتشر ہو گئے۔ منتشر کہتے ہیں یعنی جدا جدا ہو گئے، چلے گئے، پتہ نہیں، سب اپنے اپنے اونٹ کو واپس لے آئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی نہ ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، مجھ سے فرمایا کہ وہاں سے اونٹنی لے آؤ، تو میں نے اونٹنی کو اس حال میں پکڑ لیا کہ جیسا مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کیا نکاح نبوت سے حضور کی اونٹنی بھی اگر گم ہو جائے تو حضور یہ بھی بتا دیتے تھے جاؤ میری اونٹنی فلاں جگہ ہے وہاں سے لے کر آ جاؤ۔ تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک صرف عمل کی نیت سے اور علم غیب بھی ہے، کیونکہ اگر ہو سکتا ہے اس کے یہ عمل ہم بھی نہ کرتے ہوں، تو یہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ یہ بخاری شریف میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو ایسی قبروں کے پاس سے گزرے جن میں عذاب ہو رہا تھا، ارشاد فرمایا انہیں عذاب ہو رہا ہے۔ قبر کے اندر مڑتے ہیں لیکن میرے آقا باہر تشریف فرما ہے، لیکن قبر کے اندر کا منظر نظر آ رہا ہے، تو صحابہ میں سے پوچھ لیا یا رسول اللہ انہیں عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ تو فرمایا ان کو عذاب کسی ایسی شے کی وجہ سے نہیں دیا جا رہا کہ جس سے بچنا بہت مشکل ہو، یعنی آسان ہے کہ بندہ بچے تو اس کی وجہ سے قبر میں عذاب نہیں ملتا۔ وہ دو کام ہیں، نمبر ایک مردہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغلی کیا کرتا تھا، یعنی پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا ضروری ہے۔ یعنی اگر انسان پیشاب کرتے ہوئے کھڑے ہو کر کرتا ہے تو اس کے کپڑے ناپاک ہوں گے، جیسا کہ آج پینٹ وغیرہ لوگ پہنتے ہیں اور ان چیزوں سے نہیں بچتے۔ اپنی ان چیز پاکی ناپاکی کا بہت زیادہ ہمارا اسلام کہتا ہے پاک صاف انسان کو رہنا بہت ضروری۔ دوسرا کام چغلی لگانا، ادھر سنی ادھر بتا دیا، ادھر سنی ادھر بتا دیا، تو یہ چغلی سے بھی بچنا، ورنہ نہ بچے انسان کو قبر میں عذاب مل سکتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ
آتاهم اللہ من فضلہ هو خیر لهم بل هو شر لهم سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامة وللہ میراث السماوات والارض واللہ بما تعملون خبیر. اور جو لوگ اس چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہے وہ ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھے بلکہ یہ بخل ان کے لیے برا ہے. ان قریب قیامت کے دن ان کے اگلوں میں اسی مال کا ٹوپ بنا کر ڈالا جائے گا جس میں انہوں نے بخل کیا تھا. اور اللہ ہی زمین و آسمان کا وارث ہے اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے خبردار ہے. اس آیت مبارکہ میں بخل کرنے والوں کے بارے میں کہ جو اللہ کی راہ میں نہیں دیتے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے بارے میں اس آیت میں بتایا گیا کہ زکوٰۃ کے بارے میں آپ رمضان میں بھی سنتے رہتے ہیں. لیکن میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھ دوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی روز قیامت وہ مال سانپ بن کر, کوئی یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں میرا مال سب کھا گئے, وہ مال بچے گا اتنا ہی جتنا زکوٰۃ نہیں دی. فرمایا کہ روز قیامت وہ مال بنا اللہ اس کے سامنے لائے گا اور اسے سانپ بنا کر اس کے گلے میں ٹوپ بنا کر اس کو ڈال دیا جائے گا اور وہ سانپ زبان سے گفتگو کرے گا, یعنی سانپ کو بھی زبان ملے گی. سانپ کیا کہے گا, اس کو ڈسے گا بھی اور کہے گا میں تیرا مال ہوں, میں تیرا خزانہ ہوں. دنیا میں بھی ہم سب یہی کہتے ہیں میرا مال میرا خزانہ. تو اللہ رب العالمین ہمیں زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات جو اس آیت میں آئی وہ بخل کے بارے میں آئی. کنجوسی, کنجوسی کسے کہتے ہیں تو یاد رکھیے بخل کی تعریف یہ ہے علماء نے کی کہ جہاں شرعاً یا عرف و عادت کے اعتبار سے خرچ کرنا واجب ہو وہاں خرچ نہ کرنا یہ بخل ہے. بخل کی آسان تعریف کنجوس کی یہ ہے جہاں شرعاً یا عرفاً, یہ دو ہوتی ہے باتیں, جہاں خرچ کرنا ہے شرعاً شریعت بھی کہتی ہے, جہاں عرف بھی ہے کہ دینا پڑے گا واجب ہے, اگر اس وقت بندہ نہ دے تو یہ بخل ہوتا ہے. اب شرعاً کیسے ہوگا تو زکوٰۃ صدقہ فطر وغیرہ میں خرچ کرنا یہ واجب ہے تو یہ ہو گیا شرعاً. اب عرفاً تو کیسے ہوگا تو یاد رکھیے دوست احباب عزیز رشتہ داروں پر خرچ کرنا یہ عرف و اعتبار کے اعتبار سے یہ واجب ہے تو یہ بھی یاد رکھیے گا. بخل کے بارے میں قرآن پاک میں بھی حدیث مبارکہ میں بے شمار حدیث مبارکہ آتی ہیں کہ جن کے بارے میں ایک آیت قرآن کی میں پڑھ دوں آپ کے سامنے کہ اللہ رب العالمین نے 26ویں پارے میں سورہ محمد میں کنجوس لوگوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا سنیے. ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسه واللہ الغنی وانتم الفقراء وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. ہاں یہ جو تم لوگ ہو تم بلائے جاتے ہو تاکہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو تم میں کوئی بخل کرتا ہے تو جو بخل کرے وہ اپنی جان سے ہی بخل کرتا ہے اور اللہ بے نیاز ہے. تم سب محتاج ہو, اگر تم منہ پھیرو گے وہ تمہارے سوا اور لوگ بدل دے گا پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے. یعنی اس آیت میں بتایا کہ کوئی بھی سارے کنجوس بن جائیں, کوئی اللہ کی راہ میں نہ دے, اللہ دوسری قوم لے کر آ جائے گا. کہا وہ اللہ کی راہ میں دیں گے اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے. ابو داؤد شریف میں میرے آقا کیا فرماتے ہیں حدیث پاک بھی سن لیجئے, بس اسی پر میں اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں. یہ 3-4 حدیث مبارکہ بخل کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ دوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کی 2 عادتیں بری ہیں. نمبر 1 بخیلی جوڑ لانے والی ہے, نمبر 2 بزدلی جو ذلیل کرنے والی ہے. یعنی اس میں آپ بندہ غور کر لے کہ بزدل نہیں ہونا چاہیے, بزدل ہمیشہ ضلالت اس کو ملتی ہے اور بخیلی انسان کے اندر آ جائے تو صرف جوڑ کر رکھتا ہے لیکن وہ خرچ نہیں کرتا اور اس دنیا سے ایسے ہی چلا جاتا ہے. اسی لیے اس سال میں ایک بار زکوٰۃ رکھی کہ مال کی محبت کم کرو, اگر اسی طرح صدقہ فطر رکھا مال کی محبت کم کرو, روزانہ اللہ کی راہ میں دو تاکہ تمہارے اندر سے کنجوسی نکلتی رہے. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا قرآن کہتا ہے تم دو تمہارے اوپر اور اللہ دے گا, یعنی
تم دینے والے بن جاؤ تمہیں اللہ دینے والا ہوگا، کیونکہ دیتا وہی ہے، لیکن تم خرچ کرو گے تمہارا اور تمہیں اس کا نعم البدل عطا کرے گا۔ اور ایک اور حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مالدار ہو بخل کرنے کی وجہ سے، اتنا مال آ گیا یعنی کنجوس بن گیا، مال آنے کے بعد کنجوس بن گیا، حضور فرماتے ہیں بلا حساب جہنم میں داخل ہوں گے، یعنی انہیں کوئی حساب ہی ان سے نہیں ہوگا، جاؤ ڈائریکٹ جہنم میں۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بخیل کوئی کنجوس وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور چوتھی حدیث پاک میں حضور نے فرمایا، بخیل کنجوس اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، آدمیوں سے دور ہے، جبکہ جہنم سے قریب ہے۔ اور پانچویں حدیث پاک میں حضور نے فرمایا، یہ بخل کنجوسی ہے کیا؟ اب یہ دیکھیں میرے آقا کی نگاہ کرم کہاں تک جاتی ہے، فرمایا کنجوسی جہنم میں ایک درخت ہے، اور جو بخیل ہے یعنی جو کنجوس ہے گویا کہ اس نے اس کی ٹہنی کو پکڑ لیا ہے جو جہنم میں لگی ہوئی ہے، کہا کہ وہ ٹہنی کو جب اس نے پکڑ لیا تو فرمایا اسے جہنم میں داخل کیے بغیر اسے چھوڑے گی نہیں، یعنی جس جہنم کی ٹہنی کو اس نے پکڑ لیا اب اسے وہ جہنم میں داخل کیے بغیر نہیں چھوڑے گی۔ علماء نے اس کا علمی اور عملی علاج بھی ہمیں بتایا، وہ بھی سن لیجئے کہ انسان اگر ہمارے اندر کنجوسی ہے تو اس کا علمی اور عملی علاج یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے غور کرے اور اسے دور کرنے کی کوشش کرے۔ اور اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے مال کی محبت، مال سے محبت، نفسانی خواہشانی، اور لمبی عمر تک میرے پاس یہ مال موجود رہے اور میں زندہ رہوں، تو یہ جب انسان کے اندر ہو ان چیزوں کو وہ نکالے گا اور قناعت کی طرف آئے صبر کے ذریعے اور بکثرت موت کے ذریعے، کہ میں دنیا سے جانے والے کتنے مالدار تھے، قارون تھا، بڑے بڑے نامور دنیا کے، آج بھی اگر میں نے ایک تصویر دیکھی تھی کہ وہ ایک شخص کا بہت دنیا کا امیر ترین، آپ اندازہ لگائیں اس کا جہاز سونے کا، اس کے گھر میں وہ الماریاں سونے سے بھری ہوئی ہیں یعنی بسکٹ سے بھری ہوئی، اور ڈالرز کی اتنی ایک تھپیاں ریل لگی ہوئی تھی، اور اسی طرح اس کی اتنے زیورات اس کی بیوی کے، یعنی اس کا گھر کا ہر چیز سونے کی، اس کا ہیلی کاپٹر سونے کا، یعنی آپ اندازہ لگائیں کتنا خرب و خرب اس کے پاس تھا، لیکن دنیا سے اس کی قبر دکھائی گئی کہ مٹی بنی ہوئی ہے، کوئی اسے دیکھنے والا بھی نہیں، یعنی اتنا مال چھوڑ کے گیا، خرب روپیہ جس کا حساب بھی ہم اس کی کاؤنٹنگ بھی نہیں کر سکتے، اس کی تصویر باقاعدہ میں نے اس کی دیکھی، اتنا مال، آپ بتائیں وہ صرف شو پیس میں نظر آ رہا ہے، لیکن اب اس کی بیوی بھی وہ دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ وہ مالدار جب کنجوس ہو جائے تو بس صرف دیکھتا رہتا ہے، خوش ہوتا رہتا ہے، آئے دن پھر گنتا رہتا ہے کہ کمی تو نہیں ہو گئی، تو یہ بخل ہے۔ تو کہا گیا کہ اس کا چھٹکارا یہ ہے کہ انسان غور کرے، موت کو یاد کرے اور اس پر غور کرتا رہے گا، تو یہ اس کا علاج ہے اور یہ سب سے بڑا علاج ہے۔ اللہ رب العالمین اگر ہمارے اندر یہ برائیاں ہوں، قرآن پاک کے درس کی برکت سے اللہ ہمارے اندر سے یہ ساری برائیاں نکال دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک جو کچھ ہم نے سیکھا سکھایا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، سیکھنے سکھانے کی نیت سے، عمل کی نیت سے مولائی کریم ہمیں ہمیشہ سیکھنے سکھانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم ہمیں علم نافع عطا فرما، ہماری جہالت دور کر دے، ہمارے مولائی کریم اندر جتنی باطنی بیماریاں ہیں، برائیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم برباد ہو سکتے ہیں، اے اللہ وہ ساری برائیاں ہم سے دور کر دے، ہر قلت، ہر علت، ہر ذلت، ہر نافرمانی، ہر ناکامی، ہر پریشانی سے ہمیں محفوظ فرما۔ مولائی کریم تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اپنے محبوب کا سچا غلام بنا دے، تیرے محبوب کی سنتوں کا عامل بنا دے، اپنے اور اپنے حبیب کی سچی محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرما۔ نماز فجر خاص طور پر ہمیں باجماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں رب کریم ان سب کو درس قرآن کی برکت سے ان سب کی خالی جھولیوں کو بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر محمد۔